اسلام فوبیا کے واقعات میں خوفناک حد تک نمایاں اضافہ کیوں ہو گیا؟ مسلم خواتین پر تھوکنے، مساجد کی بے حرمتی جیسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اسلام فوبیا کیسز میں اضافے کو سیاسی واقعات سے جوڑا جا سکتا ہے؟ ان واقعات میں کتنے افراد کو ذاتی طور پر نشانہ بنایا گیا؟ کتنے مسلم گروہوں، مذہبی اداروں کو متاثر کیا گیا ہے؟ دیکھتے ہیں 24 ڈیجیٹل پر تفصیلی رپورٹ۔ یورپ کے ایک بڑے ملک میں گزشتہ برس اسلام فوبیا کے 3000 سے زائد واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی عام ملک نہیں بلکہ یورپ کا سب سے زیادہ آبادی والا اور سب سے طاقتور، دنیا کی تیسری بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے، جس کا نام ہے جرمنی۔ اس ملک جرمنی میں گزشتہ برس اسلام فوبیا کے 3000 سے زائد واقعات ریکارڈ کیے گئے، جن میں زبانی حملے اور مسلم خواتین پر تھوکنے سمیت مساجد کی بے حرمتی جیسے واقعات شامل ہیں۔ یہ روس کے بعد یورپ کا دوسرا کثیر آبادی والا ملک ہے۔ جرمنی کا دارالحکومت اور کثیر آبادی والا شہر برلن ہے۔ یہی وہ برلن ہے جہاں مسلمانوں پر آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہاں یہودیوں کو چن چن کر مارا گیا۔ سول سوسائٹی سے متعلق ایک جرمن ادارے کلیم نے جو رپورٹ منگل کے روز شائع کی، اس کے مطابق جرمنی میں اسلام فوبک واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس رپورٹ میں اسلام فوبک کیسز میں اضافے کو جغرافیائی سیاسی واقعات سے جوڑا گیا ہے۔ جرمنی میں اسلام فوبیا سے متعلق سول سوسائٹی کی صورتحال کی رپورٹ میں 2024 کے دوران ان پر حملوں اور امتیازی سلوک کے 3080 واقعات کو درج کیا گیا۔ 2023 میں ایسے واقعات کی تعداد 1926 تھی اور اس حساب سے ایسے واقعات میں 60% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا اضافہ ہے۔ 2022 میں ایسے کیسز کی تعداد صرف 898 تھی۔ رپورٹ کے مطابق اوسطاً روزانہ 8 سے زائد ایسے واقعات پیش آئے۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف زبانی حملوں کی تعداد 1558 یعنی 56% سب سے زیادہ ہے۔ مزید 25% واقعات کا تعلق تفریقی سلوک سے ہے، جبکہ 21% ایسے کیسز کا تعلق توہین آمیز سلوک سے ہے۔ جرمن وزارت تعلیم، خاندان اور وزارت داخلہ کے تعاون سے تیار ہونے والی اس رپورٹ میں سنگین جرائم میں بھی اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ادارے نے اس سلسلے میں 2 قتل اور جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کے 198 کیسز درج کیے ہیں۔ گزشتہ برس ہونے والے واقعات میں سے 968 افراد کو ذاتی طور پر نشانہ بنایا گیا، جبکہ 261 مسلم گروہوں اور 72 مذہبی اداروں کو متاثر کیا گیا، جس میں مساجد خاص طور پر شامل ہیں۔ صنفی سطح پر ان واقعات سے 71% خواتین متاثر ہوئیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 میں اسرائیل کے خلاف حماس کے حملے کے بعد اسلام فوبک واقعات میں اضافہ ہوا اور ایک طرح سے سامیت دشمنی کے واقعات میں اضافے کا بھی آئینہ دار ہے۔ کلیم کی شریک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ حیران کن ہے۔ انہوں نے ان نتائج کو نئے چلن اور ایسے انتباہی نشان کے طور پر بیان کیا جو نہ صرف واقعات کی تعداد میں اضافہ ہے بلکہ اسلام فوبک نسل پرستی کے معمول پر آنے، اس کے بڑھنے اور ان کے خلاف ہونے والی بربریت میں اضافہ بھی نمایاں کرتی ہے۔ جرمنی کے ایک معروف اخبار بلڈ کے مطابق شمالی شہر ہیمبرگ میں منگل کی شام کو ایک سٹی بس پر چاقو بردار حملہ آور کے ساتھ ہونے والے واقعے میں متعدد افراد متاثر ہوئے۔ اخبار نے پولیس کا حوالے سے بتایا کہ اس واقعے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ چاقو لے کر ایک شخص بس میں داخل ہوا تھا۔ بھاری مسلح پولیس اور ایمرجنسی سروسز نے جائے وقوع پر جوابی کارروائی کی۔ پولیس ابھی بھی تفتیش کر رہی ہے اور ابھی تک اس واقعے کے بارے میں مزید معلومات شیئر نہیں کی گئی۔ مئی میں ہیمبرگ سینٹرل اسٹیشن پر ایک خاتون کی طرف سے چاقو کے وار سے تقریباً 18 افراد زخمی ہو گئے تھے، جو بعد میں ذہنی طور پر بیمار نکلی تھی۔ جرمنی میں نفرت انگیز تقریر کے خلاف ایک نیا قانون تشکیل دینے کا بھی ارادہ کیا گیا، جو اس رجحان کی روک تھام کے عمل کو آسان تر بنا سکے گا۔ ویڈمان مورٹس کے مطابق جرمنی میں دائیں بازو کی انتہا پسندی اور نسل پرستی کے سدباب کے لیے کابینہ کمیٹی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سیاسی سطح تک بھی ان معاملات کو پہنچایا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے ایک امدادی ہاٹ لائن قائم کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے جو نفرت انگیز آن لائن تبصروں، نسل پرستانہ بیانات اور اسلام فوبیا کا ایک باقاعدہ پیرامیٹر تیار کرنے کے لیے اعداد و شمار اکٹھا کر کے مدد دے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ حکومتی سطح پر ایک اسلام فوبیا سے نمٹنے کے گروپ کی تشکیل کے ذریعے آئندہ سال مزید ٹھوس تجاویز سامنے آئیں گی۔ جرمنی کی کمشنر برائے سماجی انضمام نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہمیں اسلام فوبیا کی اس شکل کا زیادہ سختی سے مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ لوگ اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے خوف زدہ نہ ہوں۔ جرمنی میں ماضی میں آن لائن نسل پرستانہ سرگرمیوں کے حقیقی زندگی پر اثرات دیکھنے میں آئے اور اس کے نتیجے میں تشدد میں اضافہ ہوا۔ اس کی ایک مثال یہ کہ 2020 میں 19 فروری کو ایک شخص نے انٹرنیٹ پر نسل پرستانہ منشور کی اشاعت کی، جس کے بعد وسطی جرمن شہر باناؤ میں 2 شیشہ بارز میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ایک بیان دیتے ہوئے جرمنی کی کمشنر برائے سماجی انضمام نے کہا، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے آن لائن نفرت انگیزی قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا، قانون نافذ کرنے والے حکام کو سوشل میڈیا پر توہین اور بدنامی کے اس طرح کے سنگین معاملات کے بارے میں جلد از جلد سزا کے قابل ہونا چاہیے۔ متاثرین خود اس بارے میں مقدمہ درج کروائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکاری وکیلوں کو خود کارروائی کرنی چاہیے۔ ایک وقت یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ جرمنی میں مسلم طالب علم کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کرسچین ڈیموکریٹک سیاستدان کے ساتھ ایک ڈیجیٹل میٹنگ کے بعد سے ان کے خلاف ایک آن لائن مہم شروع ہو گئی ہے اور انہیں اسلام فوبیا کا سامنا ہے۔ طلبہ نے اس آن لائن گفتگو کے لیے چند موضوعات چنے اور ان پر گفتگو کی تیاری کی۔ چھوٹے چھوٹے گروپس پر مشتمل ان مسلم طالب علموں نے اس مباحثے کے لیے جن موضوعات کا انتخاب کیا ان میں ماحولیاتی پالیسی، کرسچین ڈیموکریٹک یونین CDU کا مرکل کے عہدے کے بعد مستقبل اور کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے انتظامات جیسے موضوعات شامل تھے۔ ابن سینا اسکالرشپ آرگنائزیشن جرمنی کا ایک مشہور ادارہ ہے جو مسلم دنیا کے طالب علموں اور محققین کو جرمنی آ کر یہاں کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہو کر تحقیق کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس اسکالرشپ سے وابستہ مسلم طالب علموں نے CDU کے ورچوئل مباحثے کی تیاری تو کی تھی، تاہم انہیں اس سلسلے میں کسی قسم کے منفی رد عمل کے سامنے آنے کی کوئی توقع نہیں تھی اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر اپنے خلاف کسی اشتعال انگیز مہم کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ایک سیاستدان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس میٹنگ کی چند تصاویر شائع کی۔ ان تصویروں میں 20 کے قریب نوجوان لڑکیاں ہیڈ سکارفز کے ساتھ نظر آئیں۔ ان طالبات میں سے ایک 22 سالہ ندا نے جو اس میٹنگ کی منتظم تھی کو بتایا کہ جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہم جان گئے کہ یہ رکنے والا نہیں۔ اسلام فوبیا کے اظہار کی ایک اور شکل کے طور پر اس آن لائن ملاقات کے بعد مسلمانوں پر طنز کا ایک اور ہی سلسلہ جاری رہا۔